बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के हवाले से। आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ़्तारी का जो मामला है और उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत हासिल की हुई है, लेकिन दरख्वास्त ज़मानत कंडीशनल थी। उन्होंने नैब के सामने पेश होना था, नैब के सामने वो पेश नहीं हुए और नैब ज़राए के मुताबिक अब वारंट गिरफ़्तारी लेकर जो नैब है वो बिलावल हाउस जा रही है। ये मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा। 6 केसेस हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं और उन सारे केसेस की डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा और वो कौन सा केस है जिसमें वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। साथ हम मुरीद अब्बास कत्ल केस की बात करेंगे। हमारे दोस्त थे सहाफ़ी, उनका कत्ल हुआ था और उनके कत्ल के बाद उसमें डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत में एक अहम जो है वो चीज़ सामने आई है। मुल्ला मंसूर जो तालिबान का लीडर था, 2016 में अमरीकी ड्रोन हमले में वो हलाक हो गए थे। उनके हवाले से ये 2019 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा था और वहाँ पर ये बात सामने आई कि मुल्ला मंसूर के नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं कराची में और मुख्तलिफ कंपनीज़ में उनके शेयर्स हैं। जब ये मामला आया तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसका रिकॉर्ड तलब किया था और वो आज रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया है, जिसके मुताबिक 4 करोड़ 5 लाख रुपए के असासे बरामद हुए हैं मुल्ला मंसूर के। और अदालत को ये बताया गया कि 4 करोड़ 5 लाख के जो असासे हैं वो बहक के सरकार ज़ब्त करके सरकारी ख़जाने में वो जमा करवा दिए गए हैं। और साथ अदालत को ये बताया गया कि मुल्ला मंसूर जब यहाँ पर थे पाकिस्तान में तो वो मुख्तलिफ जाली शनाख्तों के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते रहे। उन्होंने प्लाट भी ख़रीदे, वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी उन्होंने अपनी पॉलिसी भी ली हुई थी। और आप ख़ुद देखें कि ये हाल था कराची में, कितने बड़े दहशतगर्द वहाँ प्रॉपर्टीज़ ले रहे थे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिकवर हुई हैं। साथ जो मामला है मुरीद अब्बास का, मुरीद अब्बास कत्ल केस का आपके इल्म में है। आज अदालत में सीसीटीवी फुटेजेस जो है उसकी फॉरेंसिक अदालत में पेश की गई है इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत में। और उस सीसीटीवी फुटेजेस जो है उसको आज अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि जो अहम एविडेंस थी वो एविडेंस जब तक पार्ट ऑफ द फाइल ना बनती, जब तक वो रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनती तो केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता। यही वजह है कि इसमें अच्छी पेश रफ्त हुई है और आज अदालत ने सीसीटीवी फुटेजेस को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। और साथ जो मुल्ज़म है आदिल ज़मान, उसके जो है वो उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है और उसके इश्तिहारात जारी कर दिए हैं। 2 इंग्लिश अखबारों में और 2 उर्दू अखबारों में उनके इश्तिहारात जो है वो जारी कर दिए गए हैं अदालत की तरफ से। और साथ अदालत ने 19 जनवरी के लिए इस केस की जो समाअत है उसको पोस्टपोन किया है और अदालत ने जो है वो मुल्ज़म को इश्तिहारात में ये तहरीर लिखने को कहा है कि मुल्ज़म 19 जनवरी तक अदालत में पेश हो, नहीं तो फिर उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये मुरीद अब्बास कत्ल केस का अहवाल था। अब हम आ जाते हैं आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ 3 जो है वो 6 केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये मैं उन रेफरेंसेस की बात नहीं कर रहा जो एहतसाब अदालतों में हैं या वो केसेस जो उनकी ट्रांसफ़र की अप्लीकेशंस हैं, रेफरेंसेस ट्रांसफ़र करवाने की जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें पेंडिंग है वो अलग है। ये मामला है 6 केसेस का जिसमें एक दरख्वास्त ज़मानत है, 2 रेफरेंसेस में बरीयत की दरख्वास्तें खारिज हुई थी उसके ऊपर अपीलें हैं और 3 दरख्वास्तें हैं ज़िमनी रेफरेंस जो फ़ाइल हुए थे उनके ख़िलाफ़ इन्होंने 3 दरख्वास्तें फ़ाइल की थी। ये 6 दरख्वास्तें हैं। अब जो दरख्वास्त ज़मानत है जिसमें वारंट गिरफ़्तारी का मामला है उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस है, सब जानते हैं। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जाली बैंक अकाउंट्स केस है, सबको पता है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस है, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस है। और जो बाकी जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मामलात हैं उन सारे केसेस में ये वो 2 केसेस हैं जिनमें बरीयत की दरख्वास्त दी थी, एक जाली बैंक अकाउंट्स केस में और एक पार्क लेन रेफरेंस में। आपको याद होगा जज आज़म खान साहब के पास ये केसेस हैं, इनकी समाअत है और जब इनकी ये
درخواستیں خارج ہوئی تھیں، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ ضمنی ریفرنسز جو ہے وہ فائل کیے گئے تھے اور فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پر درخواستیں فائل کی تھیں، اور فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ درخواستیں فائل کر کے عدالت کا ایک ماہ ٹائم ضائع کیا تھا، اور اس کے بعد جس دن ان کی درخواستیں خارج ہوئی تھی اسی دن فرد جرم لگا تھا ان ضمنی ریفرنسز کی بنیاد پر، اور فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہماری جو درخواستیں خارج ہوئی ہیں ہم ان کو چیلنج کر سکیں، لیکن عدالت نے سیم ڈے فرد جرم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فرد جرم لگا دیا تھا۔ اب یہ 3 درخواستیں لے کر آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو ضمنی ریفرنس ہے، ضمنی ریفرنس فائل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک ملزم کے خلاف ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو دوبارہ ضمنی ریفرنس کیوں فائل کیا جانا چاہیے، کیوں فائل ہوتا ہے؟ یہ نیب صرف بلیک میل کرتا ہے، اور نیب نے کچھ ایویڈنسز روک رکھی ہوتی ہیں جو وہ ضمنی ریفرنس میں اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ضمنی ریفرنس آپ یاد رکھیں کہ ایک ریفرنس ہے وہ فائل ہو گیا، اس کے بعد کوئی نئی ایویڈنس آ جاتی ہے تو وہ نئی ایویڈنس جو ہے وہ سپلیمنٹری چلان جو ہے وہ ہم کرمنل لاء میں کہتے ہیں، اور یہاں پہ سپلیمنٹری ریفرنس ہوتا ہے کہ وہ ساتھ اس ریفرنس کے ساتھ مزید ایڈیشن میں جو نئی ایویڈنسز ہوتی ہیں یا کوئی نئے گواہ ہیں یا ملزمان ہیں ان کو ایڈ کیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سپلیمنٹری ریفرنس ہے۔ ان 3 ریفرنسز کو کہ جو ضمنی ریفرنس ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس کو چیلنج کرنے کی جو درخواستیں ہیں ان کو ضمنی ریفرنس کو خارج کرنے کی جو درخواستیں ہیں وہ 20 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں عدالت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ 2 کیسز ہیں جس میں زرداری نے بریت کی درخواستیں دی تھیں، ایک تو پارک لین ریفرنس ہے اور ایک ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس ہے۔ پارک لین ریفرنس میں آصف زرداری کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ نیب کا کیس نہیں ہے، یہ کمپنیز کا معاملہ ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ ایس سی سی پی کے پاس جانا چاہیے، یہ معاملہ جو نیب ہے اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ آصف زرداری جب صدر بنے اور بطور صدر انہوں نے یہ فراڈ کیا، پارک لین ریفرنس کے پارک لین کمپنی کے وہ مالک تھے، لیکن جب وہ بنے صدر اس کے کچھ دن بعد انہوں نے اپنی جو ڈائریکٹرشپ تھی اس سے ریزائن کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے، وہ سارا کچھ ہوتا رہا اور پیسے آصف زرداری کے اکاؤنٹس میں آتے رہے، وہ جو انہوں نے ایک فرنٹ کمپنیز اور جعلی اور فیک کمپنیز کا ایک جال بچھایا ہوا تھا۔ تو فاروق ایچ نائک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس نیب کے نہیں بنتے، یہ کیس نیب کو ہینڈل نہیں کرنے چاہیے، نیب ان کیسز کو جو ہینڈل کر رہا ہے وہ غلط ہے، یہ کیس تھا۔ اسی طریقے سے جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ نیا ایکٹ ہے اور وہ ایف آئی اے ڈیل کر سکتی ہے، اس کو نیب ڈیل نہیں کر سکتا۔ یہ بیسیکلی جو حالانکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہیں، سپریم کورٹ نے جو جورسڈکشن ہے نیب کی اس کو بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کو واضح کیا ہے، لیکن اس کے باوجود فاروق ایچ نائک صاحب کی طرف سے یہ درخواستیں گئی تھی۔ میرے سننے والوں کے علم میں ہے ہم نے ان درخواستوں کے اوپر بھی ڈیلی بیسس پر کام کیا تھا، اور ہم نے ریفرنسز جو ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، جیسے یہ درخواستیں آتی تھیں، جو فاروق ایچ نائک صاحب کا ایٹیچیوڈ ہوتا تھا عدالتوں میں، جو جج اعظم خان صاحب کا جواب ہوتا تھا، جو سردار مظفر عباسی صاحب کا کردار تھا نیب پروسیکیوٹر کا، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، 2 ریفرنسز کی بریت کی جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر جو سماعت ہے وہ 19 جنوری کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا۔ آصف زرداری کے خلاف کیس ہے کہ 8 ارب روپے کی، یہ باقی جو 35 ارب کا معاملہ ہے، جو جے آئی ٹی ہے، جو وہ معاملے الگ ہے، یہ نئی ایک چیز سامنے آئی تھی اور وہ 8 ارب روپے کی ٹرانزیکشن تھی، جعلی ٹرانزیکشن۔ اس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور ملزم آصف زرداری جو ہے اس نے ضمانت لی تھی، جو پری اریسٹ بیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ضمانت دی تھی تو 2 تاریخوں کے بعد آصف زرداری پیش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بیماری ڈرامہ لگایا تھا، اس بیماری ڈرامے کو مظفر عباسی صاحب نے عدالت میں بے نقاب بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی پر وہ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ وہ بالکل ہٹے کٹے اور بالکل صحت مند ہیں، لیکن جب عدالتوں میں پیش ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر میں نے آپ کو بتایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو نیب کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور 12 جنوری سے پہلے آپ نیب کے سامنے پیش ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو آپ کو ملی ہوئی ہے یہ ریلیف انٹرم بیل کا یہ ختم ہو جائے گا۔
آج 9 جنوری ہے اور 12 جنوری کو یہ کیس لگا ہے ان کی ضمانت، اور آج کے دن تک ملزم آصف زرداری نیب راولپنڈی میں پیش نہیں ہوئے، نیب اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے۔ اب نیب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو پرمیشن دی گئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ اگر 12 جنوری سے پہلے یہ آپ کے سامنے پیش نہ ہو تو آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب نیب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو پر عمل درآمد کرتے ہوئے آصف زرداری کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو 8 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے یہ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے، اور اس معاملے میں آصف زرداری کو جو گرفتار کرنا ہے وہ ضروری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پرمیشن بھی ہے۔ اس لیے اب آصف زرداری کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، وارنٹ گرفتاری کو استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور جو 12 جنوری ہے کل اتوار ہے، اور آگے جو ہے وہ یہ منگل کو 12 جنوری بنتی ہے، تو آصف زرداری کو اب کیونکہ آصف زرداری کا پیش ہونے کا کوئی پلان نہیں ہے، تو یہ آصف زرداری کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری ہے ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے بلاول ہاؤس میں چھاپا بھی مارا جا سکتا ہے اور آصف زرداری کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر آصف زرداری نہیں گرفتار ہوتے تو 12 جنوری کو ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر جو 2 دن پہلے بلاول ہاؤس میں جو وکلا ٹیم ہے اس میں رضا ربانی صاحب تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے، فاروق اچنیک صاحب تھے، اور باقی جو ان کی وکلا ٹیم ہے اعتزاز احسن صاحب کے علاوہ باقی وہاں پر سارے موجود تھے، تو اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور متوقع گرفتاری کو بھی دیکھا گیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بھی اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔